نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ طلاق کے مسائل اور اسی سلسلے کی یہ کڑی نمبر 4 ہے۔ سلسلہ مسائل طلاق نمبر 4، اور میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کی آیات بینات ان کا پوری طرح پتہ چل جائے، پھر آپ کسی کو صحیح یا غلط کہہ سکیں گے، ورنہ اس النور ٹی وی والا جو اردو بولتا ہے اور اپنے آپ کو عرب کہلاتا ہے اور قرآن پاک کی آیات مقدسات کا رد کرتا ہے، ان آیات کو غلط کہتا ہے، اور ہماری عورتیں جن کو خاص طور پہ پہلا کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، تھوڑا بہت اسکول کالج پڑھ گئی ہیں، تو وہ بھی ان آیات مقدسات کو غلط کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے۔ کل بھی، پرسوں بھی، چوتھ بھی، جتنی 3 نمبر جو ہیں طلاق کے بارے میں آ چکے ہیں، میں نے انہی آیات مقدسات کو بیان کیا ہے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آج پھر وہی میں نے آیات مقدسات پڑھی ہیں، باقی فقہی مسائل ہیں۔ اب طلاق رجعی ہو گئی، اب طلاق بینہ ہو گئی، اب طلاق
مغلظہ ہو گئی. یہ فقہی مسائل ہیں. ابھی ہم فقہ کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ وہ اکثر بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ مفتی صاحب جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر مسائل بیان کرتے ہیں وہ فقہ حنفی پر ہیں، اس لیے وہ منڈا رکھ جاتی ہیں. پھر اپنے اہل حدیث کی طرف سے ایک ان کی رائے عربی میں سناتا ہے اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی کرتا جاتا ہے. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک کے اندر خواہ مخواہ جب مسئلہ بالکل واضح ترین ہو تو کسی کی رائے نہیں چلتی. یہ ذہن میں رکھنا ہے. طلاق کے مسائل کو سمجھنے کے لیے جب قرآن پاک کی نص قطعی موجود ہو تو پھر کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دی جائے گی. جی ہاں، 2 آیات مقدسات میں میں نے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے میں نے. جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی آپ بھی بار بار تلاوت کریں اور پھر اسے اپنی عقل و فراست سے سمجھیں. آپ پر حق واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا مقصود کیا ہے اور اس نے ہمارے لیے اور ہماری عورتوں کے لیے کیا کیا فیسلٹیز رکھی ہیں اور عورتوں کے حقوق کو کس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے اور مردوں کے حقوق کو کس طرح اللہ نے واضح فرمایا ہے. کیونکہ آخر میں جب میں نے آیت مقدسہ دوسری ختم کی نا، اس کے آخر میں لفظ بھی ہے یبینھا لقوم یعلمون، یبینھا لقوم یعلمون، یبینھا لقوم یعلمون. چلو آج پھر ان آیات مقدسات کا مفہوم، معنی، ترجمہ بیان کرتے ہیں. کسی مولوی کی جرت نہیں جو اس کی خلاف ورزی کر جائے، اپنی رائے زنی کر جائے. کسی کی رائے زنی پر نہ کسی پر مسئلہ تھوپا جا سکتا ہے، کسی کی رائے زنی پر نہ اس سے مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے. اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو قرآن ہے، جب ہم سب مانتے ہیں کہ برحق ہے اور خاص طور پہ آج کل تو داڑھی مون جو ہے وہ دھڑلے سے داڑھی منڈاتا ہے اور جب طلاق کے وراثت کے معاملات ہوں پھر دین کی طرف آتا ہے. نکاح کے مسائل ہوں، اپنی وراثت کے مسائل ہوں تو پھر سب کو کھینچے گا کیونکہ وہاں سے لالچ ملنا ہے، پیسہ ملنا ہے. پھر شریعت اس کو نظر آ جائے گی اور جب طلاق دیتا ہے تو اس کو شریعت نظر نہیں آتی. پڑھے لکھے جہل اجڈ اور پرلے درجے کے
کمینہ پن رکھنے والے مرد بھی ہیں اور اسی طرح کمینگی پہ اتر آنے والی عورتیں بھی ہیں. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عورت ہی صحیح ہے اور یہ نہیں کہا سکتا کہ جناب صرف مرد جو ہے نا وہ صحیح ہے. بات دونوں طرف سے جب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو معاملہ بعض دفعہ سلجھ جاتا ہے، بعض دفعہ بالکل الجھ جاتا ہے. جب الجھ جاتا ہے تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے. ایک عام طور پہ مسئلہ پوچھتے ہیں مرد حضرات، حضرت صاحب ہمیں بتائیں کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ مسئلہ بڑا ہے. کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ کیونکہ غصے میں جب آدمی آتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے. پاگل کی طلاق تو مؤثر ہی نہیں ہوتی. اب دوسرا پہلو ہے، کیا میاں بیویوں کا آپس میں پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو، پیار سے رہتی ہوں، انہیں مالیہ خولیا ہے کہ وہ ایسے ہی طلاق دے دیں گے؟ طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، بغیر غصے کے طلاق نہیں ہوتی. چاہے جس طرح بھی دے، بغیر غصے کے طلاق نہیں ہوتی. یہ تو پکی بات ہوگی. جب غصے میں آئے گا تو اول پھول بکے گا تو طلاق دے گا. بعد اول پھول بکتے ہیں نا، گالی بھی نکالتے ہیں، گندی گندی گالی نکالتے ہیں. ایسی صورت میں اطلاق ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو جاہلیت کی رسم تھی اس کو ختم فرمایا. وہ کئی طلاقیں دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے. پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے سے پہلے لوگ جو ہیں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے تھے. ان کو کوئی وراثت نہیں ملتی تھی. اگر ان کو کوئی ماہواری آ گئی ہے تو اس پہ ان کا کھانا پینا برتن سب کچھ علیحدہ کر دیتے تھے. اس سے کوئی میل جول نہیں تھا. پھر کئی عورتیں کر لیتے تھے جن کے حقوق بھی پورے ادا نہیں کیے جاتے تھے. جب چاہتے چھوڑ دیتے، جب چاہتے رکھ لیتے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک